کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن شرط یہ ہے فضائے بدر پیدا کی جائے۔ قریش مکہ جن کا ماٹو فقط اور فقط اسلام کو مٹانا تھا، جن کا مشن اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس زرہیں تھیں، ان کے پاس نیزے بھالے اعلیٰ قسم کی تلواریں تھیں، خوراک اور سامان تعیش کی کثرت تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم، اسلحہ بھی ضرورت سے نہایت کم، اور پھر بدن کے اوپر زرہوں کے بجائے کرتے بھی نہیں، تلواریں پاس نہیں، ہاتھوں کے اندر سوٹیاں لے کر، چھڑیاں لے کر یہ مجاہد میدان کارزار میں اترے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ قریش مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو مانا ہے، ہم نے آپ کو جانا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ یہ جذبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تیاری کا حکم دیا، قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک نوجوان بچہ ہے، عمر کچی ہے، لیکن شوق شہادت اس قدر ہے، چھپتا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کم عمر دیکھ کر، کم عمر جان کر واپس نہ پلٹا دیں۔ یار ان ماؤں کے جگرے کتنے ہوں گے جن ماؤں نے کم عمر بچوں کو بھی بڑی بڑی پہلوانوں کے مقابلے میں ہاتھوں میں سوٹیاں دے کر اتار دیا۔ موت سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ماؤں نے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ کے نام پر اپنے جوان بچے بھیج دیے، اپنے خاوند دلہنوں نے بھیج دیے، اور بہنوں نے ویر بھیج دیے۔ اب منظر کیا ہے؟ اس وقت میدان بدر میں اترتے ہیں، ادھر خشک زمین ہے، ادھر تپتا ریت کا صحرا ہے، ادھر پانی کی فراوانی ہے، ادھر جانور پیاسے ہیں، ادھر اسلحے کی جھنکار ہے، ادھر فقط رب سے استغفار ہے۔ تلواروں کی جھنکار کے مقابلے میں وہاں ساری رات شراب چلتی رہی، شباب چلتا رہا، ادھر رب کے حضور سجدے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کی صدائیں چلتی رہی، ادھر طاقت کا نشہ خمار دے رہا تھا، لیکن ادھر اللہ کا ذکر عجیب سرور دے رہا تھا۔ جب صبح ہوتی ہے، 17 رمضان مبارک ہے، میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کرنے کا حکم دیا نا، تو منظر بڑا عجیب ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے میرے نبی کی دربار میں، میرے نبی کی صف میں، تو سامنے عبد الرحمن بیٹا تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے حذیفہ، تو سامنے ان کا باپ کھڑا ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی کھڑا ہے، اور رشتے کے مقابلے میں قریبی رشتہ دار کھڑے ہیں۔ لیکن عشق نے ایسا کام کر دکھایا کہ یہاں پر سارے کے سارے رشتے پیچھے چلے گئے، رسول اللہ کی غلامی آگے بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آگے بڑھ گئی۔ اب میدان کارزار میں جب اترنا ہے تو یارو دیکھو، یہاں پر تو ہمارے لیے ہمیں موت سے ڈرایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جنرل جس وقت افغانستان کے اوپر
امریکہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو پرویز مشرف نے اس وقت کہا تھا کہ امریکہ کے پاس ٹام ہاک میزائل ہے، وہ پھینکے گا ہم مر جائیں گے، لیکن ادھر میدان بدر کے اندر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں چچا یہ بتائیں اس صف کے اندر ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ یار یہ چھوٹے بچے بھی جنگوں میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن جب عشق جوان ہو جاتا ہے نا تو یہ عمریں نہیں دیکھتا، یہ ذات پات نہیں دیکھتا، یہ رنگ نسل نہیں دیکھتا، یہ قد کاٹ نہیں دیکھتا، یہ طاقت اور جوانی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ عشق جب جوان ہو جاتا ہے تو یہ بچہ ہو کر بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیتا ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پاس دو بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے مجھ سے پوچھا چچا یہ تو بتاؤ کہ ان میں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن کہتے بیٹا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اس لیے نہیں لڑنے جا رہے کہ ہمارے مدینے پر حملہ ہو رہا ہے، علاقہ کیا ہوتا ہے، اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے خاندان کی لڑائی ہے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اس لیے قتل کریں گے کہ یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ تو بھائی ہمیں تو اس وقت کے بچوں نے سبق دیا ہے کہ رسول اللہ کا گستاخ اگر سردار ہو تو بچوں کے ہاتھوں مرے گا، پہلوان ہو تو کمزوروں کے ہاتھوں مرے گا، اگر شاہین ہو تو چڑیوں کے ہاتھوں مرے گا۔ میرے نبی نے ممولے کو شاہی سے لڑا کر دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے، بس ابھی میری انگلی اٹھی تھی، بجلی کی کوند کی طرح دونوں بچے دوڑے، وہ بچہ سمجھ کر دیکھتا رہ گیا اور بچوں نے انہیں اس لانتی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب حضرات جی وقار اگر اس غزوے کا یہ دیکھیں منظر، ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 سے بھی زائد، ایک طرف تہی دامن، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بدن کے اوپر کپڑے نہیں، دوسری طرف پورا سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے اندر ڈھکے ہوئے بدن، لیکن فتح کس کو نصیب ہو؟